بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 مارچ 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پاکستان کونسلیٹ جدہ کا کونسلر خدمات کی فراہمی میں کمی کا فیصلہ۔ نئے وبائی مرض کے پھیلاؤ کے نتیجے میں شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت جدہ میں پاکستان کونسلیٹ نے روزمرہ کونسلر خدمات کی فراہمی میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ایمرجنسی اور فوری توجہ کے مستحق کیسز کو نارمل روٹین کی طرح وصول کیا جائے گا۔ درخواست گزاروں سے یہ التماس ہے کہ معلومات یا رہنمائی کے لیے کونسلیٹ کے مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبروں پر رابطہ کریں۔ 01266922371 01266911046 01266911047 01266911051۔ حوثیوں کا بڑا حملہ ناکام، 2 کشتیاں تباہ۔ یمن میں اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ اتحادی فورسز نے الحدیدہ میں حوثی باغیوں کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 کنٹرول کشتیوں کو تباہ کر کے حوثیوں کی جانب سے حملے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل المالکی نے مزید کہا کہ یمن میں اتحادی فورسز کے بحری یونٹ نے منگل کی صبح ایران نواز حوثیوں کی جانب سے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اتحادی فورسز کے بحری یونٹ نے بحیرہ احمر کے جنوب میں حوثی باغیوں کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی کشتیوں کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کشتیوں کو الحدیدہ کمشنری سے بھیجا گیا تھا، جسے اتحادی فوج کے بحری یونٹس نے ناکام بناتے ہوئے دونوں کشتیوں کو بروقت تباہ کر دیا۔ کرنل المالکی کے مطابق حوثیوں کی جانب سے مسلسل عالمی اور علاقائی امن کو تہو بالا کرنے اور بحری راستے کو مخدوش بناتے ہوئے عالمی تجارت کو نقصان پہنچانے کی کارروائیاں جاری ہیں، جس سے عالمی امن کو شدید خطرے کا سامنا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ دہشت گرد باغیوں نے الحدیدہ کمشنری کو گڑھ بنایا ہے، جہاں سے وہ مختلف حملے کرتے ہیں۔ کرنل المالکی کا کہنا تھا کہ اب تک حوثی باغیوں کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگیں ناکارہ بنائی جا چکی ہیں، جن کی تعداد 153 ہے، جبکہ 46 ریموٹ کنٹرول کشتیوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ سعودی ارامکو کو 330.69 ارب ریال کا ریکارڈ منافع۔ سعودی ارامکو نے 2019 کے دوران 330.69 ارب ریال کا خالص ریکارڈ منافع کمایا۔ اس مدت کے دوران ارامکو نے 1.1 ٹریلین ریال کے مجموعی سودے کیے۔ ارامکو نے اتنا بڑا خالص منافع 4 سال کے دوران دوسری مرتبہ حاصل کیا۔ ارامکو نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والی کمپنی کی حیثیت سے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ ارامکو کے منافع کے تناظر میں ایک شیئر کا منافع 1.65 ریال ریکارڈ کیا گیا۔ ارامکو نے 2019 کے دوران شیئر ہولڈر کو 274.4 ارب ریال تقسیم کیے۔ کمپنی نے 5 دسمبر 2019 سے لے کر 31 دسمبر 2019 کے دوران 14.8 ارب ریال عام منافع کے طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام کے مطابق ارامکو 31 مارچ کو 14.8 ارب ریال کا منافع 18 مارچ 2020 کو اندراج کرانے والے شیئرز ہولڈرز میں تقسیم کرے گی۔ مقامی فیکٹریوں میں ماسک کی تیاری، رسد طلب سے کہیں زیادہ۔ سعودی عرب میں ماسک کی وافر تعداد تیار کر لی گئی ہے اور رسد طلب سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقامی طور پر تیار ہونے والے طبی ماسک مارکیٹ میں سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ مقامی فیکٹریوں میں تیار ہونے والے ماسک ہر قسم کے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد کو مختلف شہریوں کی فارمیسیوں کو سپلائی کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب میں تیار ہونے والے ماسک کا خام مال بھی مقامی ہے۔ یہاں تیار ہونے والے ماسک کی رسد طلب سے کہیں زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں طبی ماسک کی طلب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر وزارت تجارت نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماسک اور ایسی دوسری اشیاء ذخیرہ کرنا یا مصنوعی بحران پیدا کرنا
یا زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جرم ہے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس 2 ہفتے کے لیے مؤخر۔ سعودی کابینہ کا اجلاس 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی عرب کے متعلقہ صحت حکام نے نئی بیماری پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو خصوصی ہدایت جاری کر رکھی ہیں۔ ان پر عمل کرتے ہوئے سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس نہ ہونے کا اثر ایوان شاہی کے ماتحت اداروں، منسٹرز کونسل، سیکریٹریٹ اور ماہرین کے ادارے کی سرگرمیوں پر نہیں پڑے گا۔ تمام ادارے معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے، سعودی کابینہ کا اجلاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں نہیں ہوتا، جبکہ قومی بجٹ کے اعلان کے بعد آنے والے منگل کو بھی کابینہ کا اجلاس منعقد نہیں کیا جاتا۔ سعودی سرمایہ کار نے متاثر ہونے والے دکانداروں کے کرائے معاف کر دیے۔ نئی وبائی مرض کے خدشے کے باعث شاپنگ مالز اور دکانیں بند کرنے سے کاروباری طبقے کو بھاری نقصان کا سامنا ہے، مگر سعودی عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے متاثرین کو ریلیف دیتے ہوئے کرائے معاف کرنے کا اعلان کیا۔ حائل کے معروف سرمایہ کار سعود عبد العجلان نے ٹویٹر پر کہا کہ نئے وبائی مرض سے بچنے کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تدابیر کے پیش نظر یہ بات فطری ہے کہ جن لوگوں کی دکانیں بند ہوئی ہیں انہیں خسارے کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے حائل میں میری چند دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں۔ خسارے کے پیش نظر میں ان دکانداروں کے کرائے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سعودی سرمایہ کار کے اعلان کو ٹویٹر پر بے حد سراہا گیا۔ لوگوں نے دیگر مالکان کو بھی ان کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ دوسری طرف گورنر حائل شہزادہ عبدالعزیز بن سعد بن عبدالعزیز نے سرمایہ کار کے اقدام کو سراہتے ہوئے ان کے نام شکریہ کا مکتوب روانہ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں خوراک کا سب سے بڑا ذخیرہ۔ سعودی وزارت تجارت کے مطابق دنیا بھر کو درپیش مسائل کے باوجود مشرق وسطیٰ میں خوراک کا سب سے بڑا ذخیرہ سعودی عرب کے پاس ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کے افسران غلہ جات کے اعلیٰ ادارے کے گوداموں کا دورہ کر کے اس بات کا اطمینان حاصل کر رہے ہیں کہ ملک میں کھانے پینے کی چیزیں اور اشیاء صرف وافر مقدار میں موجود ہیں یا نہیں۔ وزارت تجارت کے افسران اس طرح کے تمام اداروں کے مسلسل دورے کر رہے ہیں۔ یاد رہے، غلہ جات کا اعلیٰ ادارہ 3.3 ملین ٹن سے زیادہ گندم سے انواع و اقسام کی روٹیاں اور بیکری مصنوعات تیار کراتا ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ غلہ جات کے اعلیٰ ادارے کے پاس آٹے کی 4,50,000 بوریاں تقسیم کے لیے موجود ہیں۔ غلہ جات کا اعلیٰ ادارہ روزانہ 2,80,000 آٹے کی بوریاں گھریلو ضرورت کے لیے تیار کرا رہا ہے، جبکہ 2,70,000 آٹے کی بوریاں روزانہ تجارتی بنیادوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادارہ روزانہ 15,000 ٹن گندم سے آٹا تیار کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے بتایا، دنیا کو درپیش مشکل حالات کے باوجود سعودی عرب خوشحالی اور کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ذخیرہ رکھنے والا ملک تھا، ہے اور رہے گا۔ ان کے مطابق سعودی عرب کے پاس مشرق وسطیٰ میں کھانے پینے کی اشیاء کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ مساجد کے وضو خانے بھی عارضی طور پر بند۔ سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے مسجدوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے احکامات صادر کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کے وضو خانوں کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے۔ وزارت اسلامی امور کے ٹویٹر پر وزیر اسلامی امور کی جانب سے جاری ہدایت کے حوالے سے سعودی عرب کے اخبار المدینہ کا کہنا تھا کہ نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے سعودی عرب میں تمام مساجد کی انتظامیہ کو کہا کہ انسانی جانوں کی حفاظت انتہائی اہم ہے۔ موجودہ صورتحال سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ مساجد میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ وزیر اسلامی امور کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات میں کہا گیا کہ مساجد میں قائم تمام وضو خانے عارضی طور پر بند کر دیے جائیں، جبکہ مساجد میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے نماز کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے کھول کر رکھیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے وزیر اسلامی امور کی جانب سے سعودی عرب کی تمام مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جمعہ کی نماز چھوٹی مساجد میں بھی پڑھائی جائے
جہاں عام نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی۔ چھوٹی مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا مقصد جامعہ مساجد سے رش کو کم کرنا تھا۔ پرائیویٹ کمپنیوں کے کارکن حاضری سے مستثنیٰ نہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق صحت حکام کی سفارش پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نئے بیماری سے بچانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام سرکاری ادارے 16 مارچ سے بند کر دیے گئے۔ تاہم پرائیویٹ کمپنیوں کے کارکن معمول کے مطابق دفاتر میں حاضری دیتے رہیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA اور صبح کے مطابق ان سے صحت، سیکیورٹی، عسکری، ای سیکیورٹی سینٹر اور آن لائن تعلیم کے ادارے مستثنیٰ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے 16 روز کے دوران کام کا طریقہ کار مقرر کر دیا گیا۔ پابندی کا بڑا محرک عالمی ادارہ صحت کا یہ اعلان بھی ہے کہ بیماری اب عالمی وبا بن چکی ہے اور اب تک 149 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا کہ وہ سرکاری اداروں سے اپنے کام کرانے کے لیے آن لائن رابطے کریں۔ تمام کمپنیوں اور پرائیویٹ اداروں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ سعودی عرب سے باہر سے آنے والے کسی کارکن کو آمد کی تاریخ سے لے کر 14 دن تک ڈیوٹی پر نہ بلائیں، انہیں گھر میں الگ تھلگ رہنے کی ہدایت کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر چینل کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تاکہ آپ کی رائے پر عمل کر کے ہم چینل کو مزید بہتر بنا سکیں۔